الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق، اس کے بارے میں بات کروں گی جی۔ اور اگر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جو غلطی خامی ہوگی اسے معاف فرمائے، اور پڑھ کر سن کر ہم سب کو عشق رسول عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اور میں نورین کوثر میرا نام ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آئیں جی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عشق اور محبت کی باتیں سنتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب کلمہ پڑھا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ بنایا تھا کہ اگر آپ قرآن کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، آپ کا چہرہ دیکھتے رہتے تو لوگ کلمہ پڑھتے رہتے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنایا تھا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جی، حضرت جلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ تو آپ جب آئے ہیں تو کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مگر بس صرف ایک نصیحت کر دیں کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں، زیادہ نصیحت قبول نہیں کر سکوں گا۔ تو آپ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ نہ بولنا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بات ٹھیک ہوگی، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آپ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن مجھے گھوڑے کی ضرورت تھی، میں گھوڑا خریدنے شہر کے باہر بھی ایک بستی میں چلا گیا۔ تو بات طے ہوئی 3 درہم میں نے گھوڑا خرید لیا۔ جب میں گھوڑے کی لگام تھام کر تھوڑا سا آگے چلا تو گھوڑا چلنے میں بڑا اچھا تھا۔ میں واپس گیا اور میں نے کہا یہ 3 کا نہیں ہے، 6 کا ہے، اور میں نے اس کو 6 درہم دی اور پھر میں آگے چلا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں پھر اس پہ بیٹھا تو وہ چلنے میں بھی وہ بہت اچھا ذہین، یعنی کہ وہ لڑائی میں بھی چل سکتا ہے، وہ بچوں میں بھی رہ سکتا ہے، وہ عورتوں میں بھی۔ پھر واپس گیا، میں نے کہا یہ 6 کا نہیں، یہ 9 کا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ حضرت جلیل کیا ہو گیا ہے، تو کوئی نیا تاجر تو نہیں نا، تو بہت پرانا سیانہ تاجر ہے، یا تجھے ہو کیا گیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے 9 کا خریدا اور میں اسے 11 میں فروخت کروں گا، پھر بھی مجھے 3 کا منافع مل جائے گا۔ اور جب میں آگے چلا تو وہ دوڑ کر وہ میرے پیچھے آ گیا، جس سے میں نے پیچھے بیٹھ گیا، جس سے میں نے گھوڑا خریدا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دین، تیری باتیں اتنی پیاری ہیں، وہ دین کتنا پیارا ہوگا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا پیارا ہوگا، وہ تو مجھے بھی لے کر چل، تو میں بھی تیرے ساتھ جا کر کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو منور کروں۔ تو میری بہنوں، ہم نے سنا کہ صرف ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جھوٹ نہیں بولے، تو جھوٹ نے کتنا فائدہ دیا کہ وہ دوسرا اگلے ہی دن اس کے ساتھ دوسرا اسلام لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جی، آج حضرت سیدنا ابو بصیری، ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ نے بھی جب کلمہ پڑھا نا، اور سب لوگ جانتے ہیں عشق اور مشق چھپ نہیں سکتا۔ جی ہاں، جب عشق ہو جائے، کہتے ہیں نا عاشق تے ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر گئے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے بتانی ہے کہ کلمہ پڑھا، باپ نے اور بھائی نے قید کر لیا، ڈنڈوں سے مارتے تھے، بہت اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، محلے والے بھی تنگ کرتے تھے، اور صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ جو لکھا گیا تھا۔ تو کسی طرح اس قید سے رہائی لے کر جنگلہ توڑ کے نکلے، اور امام بصیری فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشانی کے عالم میں پیدل چلتا رہا مکی کی طرف، کبھی کوئی گھوڑے پر بٹھا لیتا،
اور کبھی کوئی پھر میں پیدل چل پڑتا، راستے میں پتے کھاتا، اور میں ایسے میں مدینہ منورہ پہنچا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ اتنا دردناک منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جس گلی سے بھی گزرتے تھے وہاں خون پھیل جاتا تھا، کیونکہ ان کی ٹانگوں سے زنجیریں بندھی ہوئی تھی جن سے خون نکلتا تھا۔ اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں جب آئے تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر ہم سب کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ جدھر سے چلتے تھے وہاں خون کی لکیریں بنتی چلی آ رہی تھی۔ اور وہ آیا اور آ کر قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف دیتے تھے، یا رسول اللہ مجھے مارتے تھے، یا رسول اللہ باپ اور بھائی ظلم کرتے تھے، میں بڑی مشکل سے رہائی، جان چھڑا کر بھاگا ہوں۔ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے 2 سپاہی آگے بڑھے اور کہنے لگے حضور یہ بھاگ کر آیا ہے، حضور یہ بھاگ کر آیا اور آپ کا وعدہ ہے کہ واپس کریں گے۔ اب آپ احباب دل سے یہ سوچیں کہ اگر ہمارا باپ، بھائی، ہمارا پیر، ہمارا استاد، ہمارا کوئی دوست اگر ایسے کہے تو پھر ہمارے عقیدے کا کیا حال ہوگا۔ مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی ایمان کی پختگی دیکھو۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی پختگی دیکھو، حضور نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سپاہیوں کی طرف دیکھا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنسوں سے بھر گئی اور فرمایا ابو بصیری مجھے تیری تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مگر میں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں پر ڈٹ کر رہنا کتنا مشکل ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ ایسا معاملہ آ جائے تو پھر ڈٹ کر رہنا کتنا مشکل ہے۔ لوگ تانے دیں گے کہ تجھے رکھا ہی نہیں، تو تو بڑا ان کی بنتا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا اے ابو بصیری، مگر انتظار کرنا، میرا وعدہ آئے گا ایک دن، پھر تجھے میں بلاؤں گا تو آ جانا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ اس وقت پورا مدینہ منورہ جیسے سوگ سے بھر گیا ہو، سب کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں تھیں۔ ان 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر امام بصیری کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر لے کر جا رہے تھے۔ جب وہ جا رہا تھا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، اور ہم سب ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ہم سب کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری تھیں، اور پاؤں سے اس کے خون جاری تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، وہ جا رہا تھا تو مدینہ منورہ کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ وہ نظروں سے جب اوجھل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے دعا کی یا اللہ اس پر رحم کر، اے مولا اس کی تو مدد کر۔ اور آپ روتے رہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ اس کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما۔ اور جب وہ کچھ دور گئے تو انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، دیکھ تو بڑا ان کی بنتا تھا۔ سپاہیوں نے کہا تجھے رکھا ہی نہیں، تو بڑے ان کے کلمے پڑھتا تھا، تو بڑا وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا، تجھے دیکھ رکھا ہی نہیں تجھے۔ جب یہ بات سنی تو نبی کے غلام سے رہا نہ گیا، تو اس نے کہا وہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں رکھے تب بھی ٹھیک ہے، وہ میرے مالک اور مولا ہیں۔ اور جب مدینہ منورہ کی حدود ختم ہوئی تو اس نے ایک تلوار کھینچی اور کہا آؤ میرے مقابلے میں، کون میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ گیا۔ امام بصیری فرماتے مکے میں جا نہیں سکتا تھا کہ وہ اور زیادہ ماریں گے، مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بستی تھی، العیس نام کی بستی، وہاں پر میں نے ڈیرے ڈال دیے۔ میں اکیلا بیٹھا رہتا دریا کے کنارے، پانی پیتا اور پتھر کھاتا۔ اسی طرح پھر تھوڑا تھوڑا میں نے کام شروع کیا۔ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، گپ گپ مکیاں پانی پایا تے نال عشق پلیتھن لایا۔ کہتے ہیں کہ پتے کھاتے اور وہاں سے میں گزارا کرتا، پانی پیتا، اور فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ لوگ پھر مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کے آتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ زیادتی کرتے، اور وہ میرے پاس آ جاتے۔
اور یوں میرے پاس 300 صحابی ہو گئے، اور لوگ کہتے کہ تم کیسے غلام ہو، تمہیں وہ قبول نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ پھر میرے پاس 300 ہو گئے، اب وہیں بیٹھ کے تو میں کہتا کہ میں گڈی تہت ڈور سجن دی جند رکھیوں جرین ہے، واجب نے جے وچ شریت مندہ خسم نو کہنا مارو مارو تے مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لیاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راسی میں سکھ نو چولے ڈاواں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں سارا دن کام کاج کرتا، ہم نے کھیتی باڑی شروع کر دی، ہم نے وہیں پہ ہم اپنا گزر اوقات کرتے۔ اب پھر مکے والے کیا کرتے کہ ہمارے جو قافلے ہوتے ان کو لوٹ لیتے، اذیتیں دیتے، مسلمانوں کو مارتے پیٹتے، اتنی تکلیفیں دیتے، کیونکہ میرے پاس بھی 300 صحابہ کرام علیہ رضوان جمع ہو گئے تھے۔ اب مکے والے قافلے والوں کو جینے نہیں دیتے، اناج چھین کر لے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اذیت دیتے ہیں، آپ نے فرمایا تم بھی ان کے قافلوں کو لوٹ لیا کرو، یہ تمہارے لیے مال غنیمت ہوگا۔ امام بصیری فرماتے قریش کا قافلہ جب گزرتا ہمارے پاس سے، شام کا راستہ ہمارے سامنے سے گزرتا تھا، جب قافلے آتے تو ہم بھی لوٹتے، ہم بھی ان کو سزائیں دیتے، ہم بھی ان کو مارتے پیٹتے، جو وہ ہمیں سزائیں دیتے وہی ہم ان کو سزا دیتے۔ انہوں نے تو کبھی سزا دیکھی نہیں تھی، تو وہ تنگ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ شد ختم کر دو، اور آپ اب ان کو بلوا لو، العیش والوں کو، کیونکہ یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اور ابو بصیری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اب بوڑھا ہو گیا تھا، سارا دن میں کام کاج کرتا، محنت مزدوری کرتا، کھیتی باڑی کرتا، میں اناج اگاتا، جب رات ہوتی میں پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر بیٹھ جاتا اور مدینے کی طرف دیکھتا اور انتظار کرتا کہ بلوائیں گے آقا مدینے ہم بھی جائیں گے۔ میں انتظار کرتا رہتا کہ کب بلاوا آئے گا، کب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آئے گا۔ اور آپ فرماتے ایک مرتبہ تو میں اتنا بیمار ہو گیا کہ شدید بیمار ہو گیا، تو لوگوں نے کہا ابو بصیری تم مرتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا ابھی میرے نبی کا پیغام نہیں آیا، ابھی میرے نبی کا وعدہ نہیں آیا، تو مجھے جب تک مدینے سے بلاوا نہیں آئے گا تب تک جناب اسرائیل بھی نہیں آ سکتے۔ اب کفار نے معاہدہ ختم ہو گیا، پیغام آ گیا، اور آپ پھر زیادہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کرام علیہ رضوان کو رکا دیا کہ اسے دے آؤ، امام بصیری کو اسے کہہ دو کہ آ جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہم گئے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہچکیاں تھیں، ایمان اور یقین کی پختگی دیکھو، لوگ کہتے آخری وقت چل رہا تھا، فرماتے ہیں آخری وقت تھا، آخری ہچکیاں تھی، آخری وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا، بلاوا آیا، جب ہم رکا لے کر گئے تو وہ لیٹا ہوا تھا، تو اس کے ہاتھ میں رکا دیا کہ چل تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا۔ تو دونوں ہاتھ کی مٹھی میں لے کر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جھوم جھوم کے نعرے لگاتے کہ آؤ لوگو دیکھو، آؤ لوگو دیکھو مجھے بلاوا آ گیا، میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، دیکھو مجھے بلاوا آ گیا۔ نعرے لگاتے رہے، کبھی اس رکے کو چومتے رہے، کبھی سینے کے ساتھ لگاتے رہے، کبھی اٹھ کر کہتے یا رسول اللہ میں آیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور میں آیا۔ اس طرح کرتے کرتے پھر ایک بلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور روح اس کی پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا عقیدہ کتنا تھا، ان کا اعتماد کتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ آج کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفار کے وعدے پر یقین کرتا مسلمان،
کفار کے وعدوں پر یقین کرتا مسلمان، دنیا دار کی باتوں پر آتا مسلمان، چور و ڈاکوں پر اعتبار کرتا مسلمان۔ میرے نبی کے غلاموں نے ہمیشہ جب دیکھا تو رب رسول کے وعدے کو دیکھا، جب سنی تو میرے نبی پاک کے فرمان کو سنی، اور جب دیکھا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھا۔ اور جب انسان کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے پھر انسان کمزور نہیں ہوتا، وہ دنیا کا مضبوط ترین انسان بن جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی چیز اس کو گرا نہیں سکتی۔ تو میری بہنوں، آج میں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آج دیکھنا ہے تو رب کے قرآن کو دیکھنا ہے، چلنا ہے تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی پہ چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی گزارو تو ایسی گزارو، کہ زندگی گزارو تو ایسی گزارو۔ یہ ہمیں ایک بتا کر چلے گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ایک بھی سنت سے محبت کر لے، بات ختم کرنے لگی، آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت سے محبت کر لیا اس نے مجھ سے محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آئیں میری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، اور اگر اس میں جو غلطی خامی ہوگی اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور اگر کسی نے کچھ سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔